اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو، 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے ہوا۔ آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 62-63 نکالیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ہوا کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن آج ہم اس کے بارے میں اور کچھ معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھو کہ ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سائیکل کی ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سانس ناک اور منہ کے ذریعے لیتے ہیں، تو یہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ بچوں، ہم ہوا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم ضرور اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھری جاتی ہے، یا سائیکل جو ہوتا ہے اس کی ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔ تو بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ آکسیجن، نائٹروجن، اس کے 2 اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ بچوں، یہ جو ہوا ہے یہ کئی چیزوں کا آمیزہ ہے، یعنی اس میں کئی چیزیں مکس ہیں، ملی ہوئی ہیں، کئی گیسیں جیسے آکسیجن اور نائٹروجن، یہ 2 اس کے اہم جز ہیں۔ تو بچوں، زمین کے ارد گرد ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ زمین کے ارد گرد 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے، البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یعنی بچوں، اس ہوا میں اور ایک گیس بھی ہوتی ہے جسے کاربن ڈائی آکسائیڈ کہتے ہیں، البتہ اس گیس کی مقدار، یعنی جتنی مقدار میں ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن گیس ہوتی ہے، اتنی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہوا میں نہیں ہوتی ہے۔ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سانس لیتے وقت یہ گیس پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ بچوں، یہ جو آکسیجن گیس ہے زندہ کے رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی بچوں، آکسیجن وہ گیس ہے جو ہم اپنی منہ اور اپنی ناک کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں، لیکن سانس لیتے وقت جب ہم یہ اندر لے جاتے ہیں یہ گیس، تو یہ پھیپھڑوں میں پہنچ کر ہمارے خون میں جذب ہو جاتی ہے، اور خون کی گردش سے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے۔ اور بچوں، جو یہ گیس ہوتی ہے، یعنی یہ جو سانس لیتے وقت یہ آکسیجن ہماری جسم میں پہنچ کر پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے، اور خون کی گردش سے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر ایک حصے میں پہنچ جاتی ہے۔
یعنی آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا ایک حصہ بناتی ہے۔ یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہوا ہم اندر لیتے ہیں آکسیجن، یہ ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے ہمارے جسم میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے جسم میں غذا کا ایک جز بنتی ہے۔ تو بچوں، ہمارے جسم میں روزانہ 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ آکسیجن کی ایک یہ خاصیت ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی یہ جو آکسیجن گیس ہے بچوں، یہ خود نہیں جلتی ہے لیکن دوسری چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بچوں، سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ جو آلودہ ہوا ہوتا ہے، گندا ہوا ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور اس ہوا کو آلودہ ہونے سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ جیسے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے اس ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی یہ ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ یعنی بچوں، یہ جو ہمارے پیڑ پودے ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور نئے درخت بھی لگانے چاہیے، اور جو ہماری بسوں، گاڑیوں اور موٹروں سے دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہماری ارد گرد کا جو ہوا ہوتا ہے یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کرانی چاہیے جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں۔ یعنی ایسی گاڑیوں کی ہمیں ہمیشہ جانچ پڑتال کرانی چاہیے جن سے دھواں نکلتا ہو، کیونکہ یہ دھواں ہوا کو آلودہ یہ دھواں ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ لہٰذا بچوں، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ہوا ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ پڑھا ہم نے ہوا کے بارے میں کچھ اور معلومات۔ یعنی ہوا کئی چیزوں کا مکسچر ہے، یعنی اس میں بہت سی گیسیں ہیں، آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یعنی ہمارے جسم میں آکسیجن کی مقدار 21% ہے اور نائٹروجن کی مقدار 78% ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، موضوع ہوا۔ تو بچوں، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں، آپ ان الفاظ کو انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی لکھیے۔ جیسے ایک الفاظ اس میں ہے آمیزہ۔ آمیزہ معنی مکسچر، کئی چیزوں کا بنا ہوا۔ آکسیجن، آکسیجن معنی وہ گیس جو ہم ناک اور منہ کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں۔ آلودہ، آلودہ معنی گندا یا مضر۔ ایک اور الفاظ ہے مضر، مضر معنی وہ چیز جو نقصان دہ ہو۔ جز بھی ایک الفاظ ہے، جز معنی حصہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے کچھ الفاظ، آپ انہیں اپنی کاپی پر انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی لکھیے اور اس لیسن کو دوبارہ دہرائیے۔ تو بچوں، اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔